بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے۔ یہود مدینہ اور اہل کتاب مدینہ منورہ کے اطراف میں رہنے والے یہ لوگ نبی کے انتظار میں تھے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں، اور یہ اہل کتاب مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی یہ تعریف ہے، ان کے یہ اوصاف ہیں، ان کے یہ اخلاق ہیں، حتیٰ کہ حلیہ بھی بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ اور آپ نے دین کا پیغام، قرآن کی تعلیم پہنچانی شروع کی، تو خصوصاً یہود مدینہ نے سخت مخالفت شروع کر دی۔ حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اہل یہود سے کہا کہ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے تم ہم کو آنے والے نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کے کردار ایسے ہوں گے، حتیٰ کہ تم نے تو ہمیں ان کا حلیہ تک بتلا دیا تھا۔ اب جب یہ نبی آ گئے ہیں تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم نے تم سے کبھی یہ بات نہیں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں کیا، گویا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آج پڑھی جانے والی آیت نازل فرمائی۔ گویا کہ اس آیت کا جو آج ہم پڑھیں گے، ترجمہ آپ سنیں گے، اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق جو انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس کوئی نبی ابھی اس وقت موجودہ زمانے میں موجود نہیں تھا، ایک لمبی مدت گزر گئی کہ لکھا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کا زمانہ تقریباً 1900 سال کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں چھوٹے موٹے علاقوں میں نبی خاندانوں کے لیے، علاقوں کے لیے آتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ، جس کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے نقل کیا ہے،
تقریباً 600 سال کا زمانہ ہے۔ اس کو زمانہ فترہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دنیا انبیاء اور رسولوں کی موجودگی سے خالی رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ 600 سال کا جو زمانہ ہے یہ نبوت سے اور بعثت سے خالی رہا، اور دنیا کا عالم یہ تھا کہ دنیا سے رسولوں کی تعلیمات مٹ چکی تھی۔ نہ یہود اپنے دین پر تھے، بلکہ اپنی کتابوں میں رد و بدل اپنے ہاتھ سے کر چکے تھے، اور نہ نصارہ اپنے دین پر موجود تھے۔ دین الہی کی راہیں تمام کی تمام ختم ہو چکی تھی، دنیا توحید کو بھلا چکی تھی، جگہ جگہ اللہ کی مخلوق کو پوجا جا رہا تھا، کہیں سورج کو، کہیں چاند کو، کہیں آگ کو، کہیں پانی کو، ان کی پوجا ہو رہی تھی۔ کفر پورے عالم کے اوپر چھا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم کی اصلاح کے لیے آمنہ کے در یتیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ جب اللہ تعالیٰ کل کو حساب لے گا دنیا والوں سے تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا، سمجھانے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، اب تمہارے پاس اہل کتاب ہوں، نصارہ ہوں، دنیا میں رہنے والا کوئی فرد بشر ہو، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے اصلاح حال کے لیے، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جن کی شان یہ ہے جو بشیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، یعنی آگاہ کرنے والے، اور اگر حالات بگڑتے ہیں تو متنبہ کرنے والے، اور حالات سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آئے، تو آپ کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مخلوقات پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے، کہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں کون سمجھاتا، ہمیں کون بتاتا کہ جو مخلوق ہے اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ چاند، سورج، ستارے یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی توحید کے خودی خواہ ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے جس کام پہ ان کو لگا رکھا ہے وہی ان کی عبادت، وہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو مخلوق ہوں وہ خالق کیسے بن سکتے ہیں، اس کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس بات کو سمجھایا، اور اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی قدرت کسی قوم کی محتاج نہیں ہے، کہ ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عبادتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ رب العزت والجلال کی شان کو اور آپ کے دعوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے جو اللہ کی بات کو اور اللہ کے دین کے پیغام کو قبول کر کے پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ چنانچہ ہوا بھی یہی کہ اہل کتاب اپنے آپ کو اللہ کا لاڈلا کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام لیا تو حبشہ والوں سے کام لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کام لیا تو کہیں حضرت بلال سے، کہیں حضرت خباب سے، کہیں حضرت سیدنا عمر سے، سیدنا صدیق اکبر سے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کام ایسی قوم سے لیا جو اہل کتاب نہیں تھے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ قادر مطلق ہیں۔
اگر مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، نہیں مانو گے تو انجام سے باخبر رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے، فرماتے ہیں يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کو سمجھانے کے لیے، دین کی وضاحت کرنے کے لیے آئیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ 600 سال کا زمانہ دنیا میں گزر گیا تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں تھی، ختم ہو چکا تھا، دنیا میں جہالت تھی۔ اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا، نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا، تم یہ بات نہ کہہ سکو۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا، متنبہ کرنے والا رسول یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، سنت اور کے طریقے موجود ہیں، لہذا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر بات پر پوری قدرت رکھتا ہے۔